نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے کم ترین درجہ جو 70واں ہے، بندہ اپنی ماں پیدا کرنے والی کے ساتھ بدکاری کرے وہ ہلکا ہے گناہ، مگر سود میں کم ترین درجے کا تعاون اس سے برا ہے۔ مگر پاکستان کی گورنمنٹ سرکاری طور پر سود کو تحفظ دے رہی ہے، اور ہمارے ہاں ادھر ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، اور یہ خاموش ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ ضیاء الحق نے اسلام نافذ کیا تھا، سب کو پتہ، اسلامی قوانین لگے تو شریعت کوڈ بنی تھی، شریعت کوڈ کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ 10 سال تک فائنینشیل میٹرز کے اوپر کوئی کیس نہیں سن سکتی، سارے سن سکتے، زنا کا سن سکتی ہے، چوری کا سن سکتی ہے، فائنینشیل میٹرز نہیں سن سکتی۔ یہ 10 سال کی پابندی جو تھی یہ جب ختم ہوئی تو 90 کے قریب درخواست گزار شریعت کورٹ میں چلے گئے، ان میں سے ایک عاجز یہ بھی تھا۔ اس شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا، 1992 میں شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سود حرام ہے اور بینکنگ کا سود بھی حرام ہے۔ کون تھا وزیر اعظم اس وقت؟ ہاں جی، میاں صاحب نے فوراً اس کے خلاف اپیل کی، ہیرو ہے نا ساڈا، اللہ سے جنگ کرنے والا ہمارا ہیرو ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، سپریم کورٹ کا ایک شریعت بینچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب کے بعد بیگم نواز شریف آئی، سوری بیگم کیا کہتے ہیں اس کو، نصرت اپنا بینظیر بھٹو بیگم صاحب، وہ آئیں۔ نصرت بھٹو کے بعد سوری اس کا نام ہی نہیں آ رہا، بینظیر بھٹو کے بعد نواز شریف آیا۔ پھر 1999 میں نواز شریف گئے تو بینچ نہیں بننے دے رہے تھے، مشرف آیا ہوا نیا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا، وہ اپنے چکروں میں لگا ہوا تھا۔ 1999 کے دسمبر میں 5 لوگوں نے فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ کے۔ کون کون لوگ تھے؟ نمبر 1 اس میں تھے جنرل جسٹس وجیہ الدین احمد، جسٹس خلیل احمد، جسٹس مرید شیخ، مولانا تقی عثمانی اور مولانا محمود احمد غازی۔ 1000 صفحے کا فیصلہ لکھا، مکمل طور پہ بتا دیا کہ سود حرام ہے، تو یہ ختم ہو گیا، بات گئی ختم۔ مشرف کو پتا، مشرف تیز تھا، اس نے کہا میں گیا تو لوگ بات کریں گے، اس نے یو بی ایل کو کہا تو درخواست دے، یو بی ایل نے درخواست دے دی، یہاں سے وکیل کیا گیا، رضا کاظم صاحب بڑے مشہور وکیل ہیں، انہوں نے مقدمہ شروع کیا، لڑا۔ سب سے پہلے تو جب دستخط کا ٹائم آیا تو تیز تھے، مشرف تیز تھا، تو انہوں نے کہا بینچ توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے محمود غازی صاحب کو رات کو بلایا، آپ کو سیکورٹی کونسل کا رکن بنا، تو سیکورٹی کونسل ہوتی تھی، محمود غازی صاحب نے رب اٹھا لیا۔ صبح سویرے وہ گئے، فیصلہ 9 سے ہونا تھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے، انہوں نے کہا بیک ڈیٹ میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے چونکہ فیصلہ کرانا تھا، جو کانسٹیٹیوشن پڑھا گیا اس میں لکھا تھا میکسیمم آف دا 2، تو 1 سے فیصلہ ہو گیا، تو اللہ نے محمود غازی صاحب کے دستخط نہیں کروانے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے بینچ بنایا، وجیہ الدین صاحب کو پی سی او میں فارغ کر دیا، خلیل الرحمان صاحب داڑھی والے جو جج تھے ان کو فارغ کر دیا، منیر شیخ کے ساتھ اپنے 3-4 بندے ملائے، تو انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ کے اندر ریویو جو ہے وہ اس میں فیصلہ اگر کلعدم کرو تو اپنا فیصلہ لکھا جاتا ہے، کبھی ریمانڈ بیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے واپس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، واپس شریعت کورٹ میں فیصلہ کر دیا، اس میں ہم لوگ پھر چلے گئے۔ سر علماء کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ میں بات ڈالتا ہوں، سن لیں، تاریخ سننے بہت ضروری ہے۔ ہم پھر چلے گئے، اب چل ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی، یہاں پر مجھے یاد اچھی طرح کہ میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ڈاکٹر سار صاحب زندہ ہوتے تھے، ان کے ساتھ ایک آخری ڈاکٹر سار صاحب کے انتقال کے بعد باقاعدہ میٹنگ ہوئی، میں خود اس پورے میں کنوین کر رہا تھا، سراج الحق تھے، مفتی سعید تھے، ڈاکٹر سار صاحب، سارے شیعہ علماء بھی تھے، باقی آخری ہمارا ہوا تھا اس میں مسجد قادسیہ میں اجلاس، تو ہم نے کہا کہ تو یہ سارے کہتے تھے کہ عدالت چلے، میں نے کہا عدالت سے کام نہیں ہونا، عدالت تو میں ٹرک کی بھی تھی لگائی ہوئی تو کرنے، وہ فیصلہ ہوا کہ عدالت چلے گئے، کیس لڑا، فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے اندر انہوں نے اسلامک بینکنگ، انہوں نے کہا 5 سال کے اندر حلال کرو اس کو۔ میں نے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، ہم
15 دن کے اندر ہم اس کو بتا سکتے ہیں، نافذ حلال ہو جاتا ہے ایسے. انہوں نے کہا اس دن میں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کر لیں. اس کے بعد میں آخری 600 صفحے کی ریٹ پٹیشن میں ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بڑے کمال کے آدمی ہیں جو چھوڑ کے آئے ہوئے وہاں پر انگلینڈ سے، بہت بڑے فائنینشیل اینالسٹ ہیں، وہ ساتھ تھے، ایک صاحب اور ہیں، تینوں نے ہم جا کے وہاں گئے. ہم نے کہا جی اسٹیٹ بینک نے اپنا آرٹیکل 22 بدل دیا ہے، تو یہ اس نے سود مکمل طور پہ حلال کرنے کا ایک راستہ نکالا، تو آپ اس کو تو روکیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے 5 سال کی مہلت دیا، اور یہ سب اب 5 سال بعد آئیے گا. اب میں کر رہا ہوں 5 سال تک انتظار، کیونکہ 5 سال تک سود ہے حلال ادھر اس ملک میں. 5 سال میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کس کو اس طرح جہنم رسید کرتا ہے اور لے جاتا ہے، تو کیا اللہ کے یہاں جواب دیں گے. یہ معاملے اللہ کے ساتھ بھی ہیں. میرے بارے میں قرآن نے اور آپ کے بارے میں قرآن نے ایک آیت بتائی ہے، اور بڑی اچھی آیت ہے، یہ پڑھ کے لکھ کر رکھا کریں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارا اختیار ہے. میرا اختیار ہے کہ میں گھر میں جیب میں گھر میں پیسے رکھوں، بینک میں نہ رکھوں، یہ میرا اختیار ہے. میں بینک میں نے کہا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اسلامک بینکنگ، میں کہا نہ رکھو، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو. کہتا سر وہ تو سود وہ لے جائیں گے بینک والے. میں کہا گھر میں گندگی آتی ہے، جب کوئی لے کے جانا چاہتا ہے پوچھتے ہو کون لے کے جا رہا ہے؟ گندگی ہے نا. بینک جائے، بینک کیا تمہارا بے شک سگا رشتہ دار لے جائے سود کا پیسہ، تمہارے لیے تو غلاظت ہے. ایک جگہ میں ڈیفینس میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ایسے سود کے اوپر، تو ایک صاحب نے، اور یہ صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، ایک بیوہ عورت جو ہے وہ اپنی پینشن لے کے اس میں رکھ لیتی ہے، وہ ہر سال 1 لاکھ روپے آتا ہے، عزت سے زندگی گزار رہی ہے. میں نے کہا اس کو اللہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس محلے کو اللہ قیامت دن ضرور پوچھے گا کہ جہاں ایک بیوہ رہتی تھی ہر روز سور کے گوشت کی روٹی کھاتی تھی تمہاری موجودگی. حالیہ چند دن پہلے یہ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بیان دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی سلب ہو جاتی ہے. یہ حکم الہی ہے یا قرآن ہے؟ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی شخص کو قوم پہ تباہی کریں تو ہم مترفی جو بڑے خوشیش لوگ ہوتے ہیں نا جی، ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری یہاں نافرمانیاں کرو، اور پھر ہمارا فیصلہ پکا ہو جاتا ہے. حکم کیوں دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سمن بکمن کا مقام آ چکا ہوتا ہے، انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے. اللہ امپیٹس کرتا ہے، آؤ پھر آگ لگاؤ تاکہ اب تمہارا فیصلہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموشی کی سزا سب سے زیادہ دیتا ہے قوموں کو. اللہ فرماتے ہیں اتقوا فتنۃ لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال صرف ان چند لوگوں پر نہیں ہوگا کہ جو فتنہ برپا کرنے والے، بلکہ پوری قوم کو بلا خاص عام ہوگا. کہ وہ خاموش رہے تھے، میاں دے نعرے بجن گے، بھٹو زندہ ہے، ختم. 150 یہ اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان کے چلو میں تو کہتا ہوں ریشو کے ساتھ ڈالو عمران خان کو، ریشو کے ساتھ سے نکال لو، 3 سال اس کے بھی لگا لو. 45 ڈیز کے اندر، صرف 45 دن کے اندر 11.5 ارب ڈالر کا قرضہ. یار کوئی انسانیت ہو سکتی ہے؟